جی حسب معمول میں آپ کو جمعہ کے دن کے وہ مبارک لمحات بھی دکھا دوں جس وقت لوگ جمعہ کی نماز کے لیے نماز سینٹر یا مسجد کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک میرا خیال ہے قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ خوبصورت منظر، خوبصورت پھول، پھر ہماری یہ انٹرنس آ گئی مسجد کی۔ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر قرآن کریم کی جن آیات کو منتقل فرمایا ہے ان آیات میں بار بار تقویٰ کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا تقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے۔ لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے مردو عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے بطور لباس ہو۔ اب یہ لباس کی تعلیم بھی یاد رکھنی چاہیے۔ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ لباس کا کام دیں، یعنی دونوں کے لیے ضروری ہے، خاوند کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی۔ یعنی نمبر ایک دوسرے کے عیب چھپائیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کمزوری ہاتھ آ گئی تو سارے خاندان کو بتا دی، سہیلیوں کو بتا دی، دوستوں کو بتا دی کہ ہاں میری بیوی تو یہ ہے، ہاں میرا شوہر تو ایسا ہے۔ یہ لباس کا کام نہیں، لباس کا بھی نہیں بولتا۔ اگر اس کے نیچے کوئی زخم ہو تو اس کو چھپا لیتا ہے، یا لباس پھٹ جائے گا یا خود لباس کو پیچھے ہٹائیں گے تو زخم نظر آئے گا، کمزوری نظر آئے گی۔ فرمایا لباس کا پہلا کام ہی یہ ہے، میاں بیوی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے کے لیے زینت کا موجب بنے۔ جہاں جائیں خاوند کا کام ہے بیوی کی تعریف کریں، اپنی اہلیہ کو خوبصورت کر کے دکھائے، ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، عزیز و اقارب کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، نہ کہ اس کی کمزوریوں کو چھالے۔ یہی کام بیوی کا ہے کہ وہ اپنے خاوند کو خوبصورت کر کے دکھائے، زینت کا موجب۔ لباس اسی لیے پہن کر آتے ہیں۔ آج ہم جمعے کا دن ہے، ایک لحاظ سے ہمارے لیے عید کا دن ہے، نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کر آئے ہیں تاکہ یہ ہمیں خوبصورت کر کے دکھائے۔ یہ میاں بیوی کا کام ہے ایک دوسرے کے لیے۔ نمبر 3، کہ جس طرح لباس سردی گرمی کے ضرر سے انسانی جسم کو محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت سکھ دکھ کی گھڑیوں میں ایک دوسرے کے کام ہے۔ کیسی پیاری تعلیم ہے۔ فرمایا لباس انسان کو گرمی سے، سردی سے چست عطا کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے بہترین محافظ بن جائیں، امانتوں کے محافظ بن جائیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی بطور مرد کے، بطور عورت کے۔ اور احساس ہو، خاوند اپنی بیوی کو حفاظت کا احساس دلائے اور اس طرح بیوی بھی اپنے خاوند کو حفاظت کا احساس دلائے، نہ کہ اس کے الٹ بات ہو رہی ہو۔ اور پھر فرمایا حضور نے آخری جملہ یہ ہے، اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی دل جمعی اور سکون کا باعث بنے۔ یہ دل جیتنے کا بہترین ذریعہ ہے میاں بیوی کے لیے کہ جب کوئی تکلیف آئے، دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہو جائے یا کوئی اور ابتلا آ جائے یا دونوں کے کسی عزیز بیمار ہو جائیں یا کوئی مشکل پیش آ جائے تو پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ خاوند اپنی بیوی کا سہارا بن جائے اور بیوی اپنے خاوند کا سہارا بن جائے۔ پھر ایسے میاں بیوی ایک دوسرے کا دل جیت لیا کرتے ہیں۔ اور مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ پھر یہ کیفیت عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونا تکلیف کا باعث ہو جایا کرتا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ لیکن اس کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے عملاً قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان عموماً اپنے متعلق یہ خیال کر لیتا ہے کہ میں تو بہت ہی نیک ہوں،
میں تو بہت اچھا اس میں سلوک کر رہا ہوں، خامی تو دوسری طرف سے ہے. حالانکہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اپنی خامیوں پر نظر رکھے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرے. دوسرے کی خوبی دیکھے، خاوند ہو تو بیوی کی خوبیاں نوٹ کرے، بیوی ہو تو خاوند کی خوبیاں نوٹ کرے، کمزوریاں نہ نوٹ کرے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گی. اور جب ایسے ماں باپ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے تو اولاد بھی پیار کرنے والی ہوگی، محبت کرنے والی ہوگی. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارے الفاظ فرمائے ہیں. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم خیرکم لأہلی. کہ مسلمانوں، خدا کی نظر میں تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل سے نیک سلوک کرنے والا ہے. اور یاد رکھو کہ میں تم سب سے بڑھ کر اپنے اہل سے خیر کا سلوک کرنے والا ہوں. خیر کا لفظ ہے، بھلائی کا، بہتری کا. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمام نیکیوں کی جڑ اصل میں تقوی ہی ہے. اور ایک حقیقی پرسکون والی زندگی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم تقوی کی باریک راہوں کو اختیار کریں. اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے آپ جیسا بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم اس تعلیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.